ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے, بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا. میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور. ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائٹیریا دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. ابا اچھا کسے کہتے ہیں جو کما کے لائے, پھر بھلے گٹکا کھائے, بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو. کیا خیال ہے؟ بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں اس کو. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی, وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے, سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے, ماں کی جھولی میں. بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا, تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا آج لائیں آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آیا یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے سارے بولے شوربے والا. گوشت شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئی ہے کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً 0 کر دیں اور خالی گوشت کھایا کریں. کھائیں آپ, ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم وہی اچھا لگتا ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا بر صغیر کا, وہ شوربے والی چیزیں کھانے کا ہے. انگریزوں میں شوربے والی چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. امریکن کو دیکھ لو, چائنیز کو دیکھ لو, جاپنیز, شوربہ کھاتے ہی نہیں ہے. ان کو کبھی نہاری میں روٹی ڈبو کے کھلاؤ, جو ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے وہ کھانا, باڈی کو لگتا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, پھر مزے کی نیند بھی آتی ہے. اور حکیموں کے بقول بیمار بھی کم ہوتا ہے آدمی. اب ڈاکٹر اس رائے سے اتفاق کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا تجربہ بھی ہے. تو اس لیے شوربے والی چیزیں میری رائے ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خیر, تو انگریزوں نے جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ, یہ جو چکن, بوائل چکن اور برگر چکن اور یہ سب چیزیں گوروں نے لگایا ہے. آپ گوروں کو شوربے والی چیزیں خود کھلاؤ تو دیکھو وہ اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو دی جاتی تھی, وہ جب اچھی طرح اس کو پی لیتی پھر اس کو کھایا جاتا تھا. تو زود ہضم بھی ہے, آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے وہ, اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں. صحیح ہے نا, شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں تو میں تو اس کی تعریف کروں, کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں, لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کریں. تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ تنبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں, اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر, آئل کم ہو شوربے والے, اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں سب سے؟
ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے، یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے، یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا. لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم، تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو، اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا، لیکن وہ توحید پرست تھا، وہ مسلمان تھا، وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا، بہت لمبی سزا ملے گی اس کو، لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی، لیکن وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے، آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ، جنت بھی میں نے بنائی، جہنم بھی میں نے بنائی، لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے، کون سی برائی کس درجے کی ہے، کون سی اچھائی کس درجے کی ہے، یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے در بدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا، پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے، لڑائی کرتے اپنے آپ کو، شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو، حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا. مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں، تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، یقیناً بہت بڑی نیکی. لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مغربی تہذیب، کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے، اور عاشق رسول نہیں ہے، ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. رفع الدین نہیں کرتا کسی کام کا، اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ابے یہ تو حنفی ہے، یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے، یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے، کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی، اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے، یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں، کہ پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کاٹ دیا اس کو، اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے، اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا، تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں، لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے، صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا، تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ، اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، جو جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین، کیونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا، اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں، صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے.
جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کرامات اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے, انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا.